صاحب کی قیادت پہ بھرپور اعتماد رکھتے ہیں، اور ایسی افواہیں جو ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جن لوگوں کو سیاسی میدان میں شکست ہو چکی ہے، سیاست میں تو ہم عمران خان کا سامنا کر نہیں سکتے۔ 17 جولائی کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد تو اب میرے خیال میں دوبارہ ان کی جرأت ہی نہیں ہے کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن سے فرار کے روز نئے سے نئے بہانے گھڑتے رہتے ہیں۔ 9 حلقوں کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جن 9 ضمنی انتخابات میں جو عمران خان صاحب بطور امیدوار اس میں آگے آئے، اس سے بھی یہ فرار حاصل کر چکے سیلاب کے بہانے، اور اب یہ اپنی تمام نااہلی اور نالائکی کو سیلاب زدگان کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا سر، یہ آپ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی نے پرویز الہی صاحب پر اور آپ کی تحریک انصاف میں مکمل اعتماد کا اظہار کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس صوبے کا جو سب سے بڑا سرکاری افسر ہے چیف سیکرٹری پنجاب، ان کو آپ کی پنجاب حکومت پر اعتماد نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے 2 دفعہ وفاق سے درخواست کر دی ہے کہ وہ یہاں پر کام نہیں کرنا چاہتے۔ جو انسائڈرز خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف میں گجرات ڈویژن کا یا ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب نہیں لگا، میں نے باقی صوبے کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو یہ کوئی اختلافات ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ وہ سرکار کے ملازم ہیں، کوئی ہمارے ذاتی غلام تو ہے نہیں، یہ ان کی اپنی منشا ہے۔ اگر وہ نہیں جائیں گے، کوئی نیا افسر آ جائے گا کام تو جہاں آپ دیکھ لیں مہینے ڈیڑھ میں پنجاب گورنمنٹ نے میرے خیال میں ہر طریقے سے ایک طرح سے سپورٹو رول رہا ہے، کوئی ایسا پریشر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ حال البتہ یہ ضرور ہے کیونکہ پہلے جو خبریں آ رہی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے جو جوڈیشل کمیشن بنا دیا انکوائری کے حوالے سے، اس سے پہلے جو 16 اپریل کو الیکشن ہوا، جو پارلیمنٹیرینز کے اوپر جو دھاوا بولا گیا، ان پہ جو مار پیٹ کروائی گئی پولیس کے گنڈوں کے ذریعے، تو ڈیفینیٹلی وہ انکوائری چل رہی ہے۔ کچھ معاملات ہو سکتے ہیں کوئی کسی خدشے کی بنیاد پہ اگر وہ نہیں کام کرنا چاہتے تو اور بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ کسی بھی افسر کے اوپر۔ صاحب یہ بتایا کہ ابھی آپ کو آج پنجاب حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 3000 مقرر کی، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ چند روز قبل جو سندھ حکومت نے 4000 مقرر کی، تو یہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے کہ یہاں پنجاب سے اسمگل ہو کر سندھ جاتے جی گندم، آپ پنجاب میں گندم ایک یعنی کم ہے اور آپ وفاق سے مانگ رہے ہیں، اب پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو یہ آپ سندھ سے مذاکرات کر لیتے ہو سکتے تھے یا آپ ان کے برابر مقرر کر دیتے، یہ پھر دوبارہ سے اس قرآن میں کودنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تمام پریشرز رہے، لیکن ہم نے پھر بھی جو پالیسیز تھیں وہ کسان دوست پالیسی تھی پی ٹی آئی کی ہمیشہ 3.5 سال کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارا ہدف اگر 3.5% تھا گروتھ، تو ہم نے 4.4% گروتھ حاصل کی زراعت کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے جو انپٹس ایگریکلچر انپٹس کی پرائسز بڑھی ہیں، تو اس کے حوالے سے سامنے تمام کیلکولیشنز کرنے کے بعد یہ جو ہے قیمت کا تعین کیا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ کسانوں کو جس طرح ہماری پہلی بھی کوشش رہی ہے، چاہے وہ گنے کے کاشتکار ہیں، چاہے وہ گندم کے کاشتکار ہیں، کپاس کے ہیں، کہ ان کو جو ان کی فصل ہے اس کا صحیح ریٹ حق ان تک مل سکے۔ سر، اس میں آٹے کی قیمت بڑھے گی تو اس پہ کیا آپ سبسڈی دیں گے؟ اس کو کیسے کنٹرول؟ نہیں، بالکل ہم پہلے بھی سبسڈی دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم 1765 روپے کے حساب سے، حالانکہ گورنمنٹ کو وہ 3000 میں پڑ رہی ہے آج بھی، لیکن ہم 1765 روپے کے حساب سے جو ہے وہ آج بھی جو ہے فلور ملز کو دے رہے ہیں، تاکہ جو خاص طور پہ جو آبادی ہے، شہری آبادی ہے، ان کو ایک سبسڈائز ریٹ کے اوپر جو ہے۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اس کا نام لے رہے ہیں چیئرمین الیکشن کمیشن، اور دوسرے کا کہتے ہیں میں بعد میں بتاؤں گا، کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ اس سے 3 غلطیاں ہو جائیں پھر وہ کہیں گے 2 کے نام بعد میں بتاؤں گا؟ میرے خیال میں جس طرح خان صاحب نے 4 مہینے پہلے بھی ایک فارمولا دیا تھا سارے کرائسس سے نکلنے کا، انہوں نے ایک بار پھر بڑے کھلے دل کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وفاقی حکومت نے ہر حربہ استعمال کیا ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنانے کا، ہمارے ورکرز پہ تشدد کرنے کا، ان کو ہراساں کرنے کا، گرفتار کرنے کا، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت نے حالات بند گلی میں لے آئی تھی، بلکہ خان صاحب نے وہاں سے بند گلی کو کھولنے، وہاں ادھر سے ایک راستہ آگے نکلنے کا بتایا کہ دیکھیں اس وقت کوئی بھی آپ کسی بھی بڑے سے بڑے اکنامسٹ سے پوچھ لیں، کسی بھی فائنینشیل جو اینالسٹ ہیں ان سے پوچھ لیں
کہ یہ معیشت جو ہماری دن بدن نیچے جا رہی ہے، جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کو روکنے کا یا اس کو سنبھالا دینے کا کیا فارمولہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کی ہر بندہ آپ کو جو چیز بنیادی جو مسئلہ بتائے گا کہ پاکستان میں جب تک یہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس دن 4 مہینے پہلے وفاقی حکومت کے خلاف سازش شروع ہوئی، اس دن سے آپ دیکھ لیں گے گراف آپ کا بالکل نیچے جا رہا ہے۔ 5.97 پہ جی ڈی پی گروتھ تھی، جس کو یہ 3.5 مہینوں میں 0.6 پہ لے آئے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ روز جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے رونا پٹنا تو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو اتنے بڑے جگاتری جن کو 30-40 سال میں بار بار حکومتیں کرنے کا موقع ملا، آج تو سارے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو آج تو ان کے پاس بہترین اکنامک پالیسیز ہونی چاہیے تھیں، کوئی ان مسائل سے نکلنے کا حل ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے سامنے کہ ان کے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ کل بھی جو ان کا وزیر خزانہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہماری جو قیادت ہے، جو وفاق میں بیٹھی ہوئی قیادت ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لہٰذا کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ 10 لاکھ ٹن آپ نے لیے گندم وفاق سے، انہوں نے دینے سے انکار کیا۔